حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ پاک نے بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں نصیب فرمایا۔ اے میرے صحابہ، اس مہینے کے اندر اپنی نیکیاں کر کے اپنے رب کو دکھلاؤ۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو بخشے بخشائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنا بسترا لپیٹ کے رکھ دیتے اور فرماتے کہ عائشہ، یہ سونے کا مہینہ نہیں، یہ اللہ کو بنانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، آپ نے فرمایا غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، صبر کرو، پیاس لگ رہی ہے، صبر کرو، کاموں کو آگے پیچھا کرنا پڑ رہا ہے، صبر کرو، بے ٹائم کھانا کھانا پڑ رہا ہے، صبر کرو، اور بھی کافی کاموں کو آگے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے، صبر کیجئے، کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَثَوَابُهُ الجنہ، اللہ پاک اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اس صبر کے بدلے میں اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے، اور اب جیسا موسم چل رہا ہے، جیسے حالات، جیسے موسموں میں اب روزے رمضان آتے جا رہے ہیں، ایسے مہینے میں ان موقعوں پہ روزہ رکھنا تو ویسے ہی کوئی مشکل نہیں، بڑی بدقسمتی ہے اور محرومی کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو اس مہینے میں بھی بندہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا، فرمایا اللہ پاک اس صبر کا بدلہ جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے، کسی کو کھانا کھلائے، کسی کا روزہ کھلوائے، جو پانی پلائے گا کسی روزہ دار کو، اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور جو کسی کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا کھانا کھلائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، سارا مہینہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا دیتے ہیں، اور کھانا کھلانے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھلانا، پانی پلانا، دوسرے کی ہمدردی، غم خواری کرنا اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس مہینے میں اعتکاف بھی آخری عشرے میں آئے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے ایک دن کا، اللہ پاک ایک دن کی برکت سے اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، اور فرمایا ایک خندق کی مقدار اتنی ہے جس سے زمین سے لے کے آسمان۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اپنے بھائی کے کام میں جاتا ہے، اپنے بھائی کی ضرورت میں کام آتا ہے، تو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے، اے میرے غریبوں، اے میرے مسکینوں، اے میرے فقیروں، نیک بندو، میں نے تمہیں غریب بنایا، میں نے تمہیں فقیر بنایا، تمہیں دنیا نہیں دی، تم غربت کی تم نے زندگی گزاری، لیکن مجھے راضی کیا، پھر بھی اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے غریبوں اور فقیروں کھڑے ہو جاؤ، جس نے بھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ایک غریب اٹھے گا اور کہے گا میرے اللہ یہ بندہ اس نے مجھے کپڑا پہنایا، اے اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا، اے اللہ اس نے مجھے پانی پلایا، اے اللہ اس نے یہ میری ضرورتوں میں کام آیا۔ غریب لوگ یوں کہتے رہیں گے اے اللہ یہ میرے فلاں کام آیا، یہ میرے فلاں کام آیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے غریبوں تم بھی جنت میں چلے جاؤ، اور جس نے بھی دنیا میں تمہاری خدمت کی ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، یہ ہمدردی کا، غمخواری کا، محبت کا مہینہ ہے۔ ایک اللہ والا جنت میں جا رہا ہوگا، آپ نے فرمایا ایک اللہ والا جنت میں جا رہا ہوگا، اس کے لیے اعلان ہو جائے گا چلے جاؤ جنت میں۔ ایک آدمی اسے آواز دے کر کہے گا کہ اللہ والے کیا تو میری سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں؟ وہ کہے گا تو کون ہے، میں تو تجھے پہچانتا نہیں ہوں۔ وہ کہے گا اللہ والے فلاں فلاں موقع پہ میں نے آپ کو پانی پلایا، فلاں فلاں موقع پہ میں نے آپ کو پانی پلایا، میں آپ کے کام آیا، میں نے آپ کا وضو کرایا، میں نے آپ کی خدمت کی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے اللہ والے تم بھی جنت میں چلے جاؤ اور اپنی خدمت کرنے والے کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ مہینہ ہمدردی کا، غمخواری کا ہے، صبر کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ کھلواؤ، کھانا کھلاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر ہمارے پاس اتنی گنجائش نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پانی سے ہی کسی کا روزہ کھلوا دو، لسی سے ہی کسی کا روزہ کھلوا دو۔ اگر پانی سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دو گے اللہ پاک اس پہ بھی تمہیں جی اجر عطا فرما دیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا جو کسی کا روزہ کھلوائے گا روزہ کھلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 کام زیادہ کرو اس میں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو اس میں، اور فرمایا استغفار کثرت سے کرو، اور اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اور آخر میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ایسا ہے یہ مہینہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کیا مطلب؟ بندے بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ مہینہ بھی اللہ پاک نے 3 حالتوں میں بنایا۔
ایک بندہ تو وہ ہے جو رمضان کے مہینے سے پہلے بھی نمازیں پڑھتا تھا اور ذکر و اذکار کرتا تھا، اللہ پاک کی ذات سے توبہ استغفار کرتا تھا، رمضان سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھتا، اور جب رمضان کا مہینہ آ گیا اب بھی مزید زیادہ کوشش میں لگ گیا، مزید زیادہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا کہ رحمتوں والا مہینہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا اولہ رحمت، اس کے لیے تو ایسے لوگوں کے لیے تو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمتیں ان پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے تو رمضان کا مہینہ آتا ہی اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ پاک کی برکتیں ان پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرے درجہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سال ایسے گزارا، جنہوں نے سال ایسے گزارا، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی جھکے کبھی نہ جھکے، اور غفلت بھی کرتے رہے مگر جھکتے بھی رہے، درمیانے سی کیفیت میں سارا سال گزار دیا، مگر اب جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو پوری تیاری کے ساتھ اپنے رمضان کے مہینے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا، نمازیں بھی پابندی سے پڑھنے لگا، اور تراویحوں میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سننے لگا۔ اللہ تراویحوں کے اندر اللہ کا قرآن سننا، رات کا قیام کرنا، تراویحاں وہاں پڑھی جائیں جہاں 20 تراویحاں پوری تراویح پڑھی جائیں، اور جہاں قرآن سنا جائے تاکہ گھنٹہ سوا گھنٹہ لگے اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے، اور یہ جسم تھک جائے اللہ کے سامنے، یہ تھوڑا سا جسم تھکے گا، اللہ کو ہمارے حال پہ رحم آ جائے گا۔ لیکن ہماری خواہش، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں تراویح پڑھی جائیں جہاں امام صاحب 20 منٹ میں فارغ کر دیں ہمیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھے اور وہ بھی جلدی جلدی پڑھے، چلو دی تراویح پڑھ لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ تراویح پسند ہے جو پوری پڑھ کے آئے اور قرآن سن کے آئے، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگے کہ تاکہ پتہ لگے جسم کو کہ عبادت کر کے آیا ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے گی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ تھوڑی سی تھکاوٹ ہمیں اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گی۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اب وہ بندہ بھی جو غفلت میں پڑا ہوا تھا اب وہ بھی متوجہ ہو گیا، اب وہ بھی پوری نمازیں پڑھ رہا ہے اور تراویح ساری پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے اللہ کا قرآن، اور اپنے رب سے توبہ استغفار کی، اپنے رب کو منا رہا ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آخری رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے آواز لگتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا، حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا، حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا۔ آج میری رحمت جوش میں ہے، آج جو مجھ سے سوال کرے گا اس کا سوال پورا کیا جائے گا، جو توبہ کرے گا توبہ قبول ہوگی، جو استغفار چاہے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ جو درمیانہ تھا وہ بھی لگ گیا اللہ تعالیٰ کو منانے، اللہ پاک کو راضی کرنے لگ گیا، اللہ پاک سے توبہ استغفار کرنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما کے اس پہ بھی اپنی رحمتیں برسانا شروع فرما دیتے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری عشرہ
جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا جو بالکل ہی سارا سال گناہوں میں مبتلا رہے، پرلے درجے کی گمراہی میں رہے، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، اللہ پانچ وقت کی اذان پڑھتی رہی، کان پہ جو تک نہ رینگی، دنیا کے پیچھے بھاگا، دنیا کو کمایا، جھوٹ بولا، مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اپنے آپ کو سمجھایا، اپنے دل کو سمجھایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان کھول کے سن لو، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر اس بندے کا وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو اس کا سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو اس کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کان کھول کے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، اگر بندے کا یہ دل ٹھیک ہو جائے تو بندہ سارا کا سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ دل انسان کے جسم کا بادشاہ ہے، جو دل کرتا ہے بندہ ادھر کو چلتا ہے، اس لیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دل کو ٹھیک کر لو، دل کو، پھر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا بندے سے، پھر کہیں بھی نہیں جائے گا بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف۔ جب یہ دل خراب ہوتا ہے پھر بندہ گناہوں کی طرف چلتا ہے۔ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ بندہ جو سارا سال گناہوں میں مبتلا رہا، اس نے بھی اپنے دل کو سمجھایا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، مجھے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، میں نے سارا سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، کانوں پہ جو تک بھی نہیں رینگی، اس نقلی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، جس نے ہاتھ آنا بھی نہیں نہ آئی ہے، کیوں نہ میں بھی اللہ کو مناؤں۔ اب یہ بھی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اب رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پہلا عشرہ بھی رکھا، دوسرے عشرے کے بھی روزے رکھے، نمازیں بھی پڑھی، اور اللہ پاک کی ذات سے مانگتا رہا اے میرے اللہ میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، تو ستار و غفار ہے، میں گناہوں کا انبار ہوں۔ اپنے رب کے سامنے یوں عاجزی کرتا ہے، اللہ پاک کے سامنے یوں توبہ استغفار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ پاک کی ذات کو کہتا ہے کہ اے میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ ایک شرابی کبابی کا واقعہ لکھا ہے، محفل لگی ہوئی ہے، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا چل رہا ہے، شرابی آدمی اس نے اپنے غلام کو بھیجا، 4 درہم دے کے غلام کو بھیجا، جاؤ پھل خرید لاؤ تاکہ کھانے کے بعد پھل استعمال کر لیا جائے۔
غلام 4 درہم لے کے بازار میں گیا، بازار میں دیکھا کہ ایک اللہ والا منصور ابن عمار اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، نیک آدمی۔ اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں اللہ والا؟ جس کو دیکھ کے اللہ کی ذات یاد آ جائے۔ اللہ والا اس کو کہتے ہیں دنیا والوں جس 24 گھنٹے کی زندگی جس کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف نہ ہو، جس کی 24 گھنٹے کی زندگی حضور کی سنتوں کے مطابق ہو، حضور کے طریقوں کے خلاف نہ ہو، اسے اللہ والا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اور معیار ہے اللہ والا بننے کا، اور معیار ہے، لیکن اس سے اللہ والا نہیں بنتا جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ والا اس کو کہتے ہیں جس کی ہر عمل حضور کے طریقے کے مطابق ہو، صاف ستھرا ہو، اور خوشبو لگا کے رکھے، کنگھی مار کے رکھے، اپنے جہاں جہاں اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے صاف ستھرا رہنا کہ اس طرح زندگی گزارے اپنی۔ اللہ والا بازار میں بیٹھا دعا آواز لگا رہا ہے، وہ کسی کے لیے آواز لگا رہا ہے۔ کون بندہ ہے ایسا جو اس فقیر کی، اس غریب آدمی کی مدد کرے، میں اس کے لیے 4 دعا کروں۔ وہ اللہ والا اپنے لیے نہیں مانگ رہا تھا، کسی ضرورت مند کے لیے مانگ رہا تھا۔ کون ہے جو مجھے 4 درہم دے، میں اس کے لیے 4 دعا کروں۔ اس غلام نے دیکھا کہ اللہ والا یہ کہہ رہا ہے، اب اس غلام نے پھل خریدنے کے، چیزیں لینے کے، وہ چاروں کے چاروں درہم اس اللہ والے کو دے دیے، منصور ابن عمار کو دے دیے کہ یہ لے لیجیے، 4 درہم ہیں، ان سے اس غریب کا کام چل جائے گا۔ اس اللہ والے نے کہا اب میں تیرے لیے 4 دعا کرتا ہوں، بتاؤ کیا منگواتے ہو؟ اس غلام نے کہا کہ اللہ والے میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے غلامی سے آزادی مل جائے، مجھے غلامی سے آزادی مل جائے۔ انہوں نے دعا کر دی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اس کو غلامی سے آزادی نصیب فرما دے۔ وہ اللہ والے تھے۔ دعا مانگی، دوسری دعا اس نے یہ کہا غلام نے کہ اللہ والے جو میں نے 4 درہم آپ کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ اچھا یہ بھی دعا ہو گئی۔ تیسری دعا کیا ہے؟ تیسری دعا اللہ والے یہ کر دیجئے جو میرا آقا ہے بڑا شرابی کبابی گنہگار آدمی ہے، اے اللہ والے دعا کر دیجئے میرا اللہ میرے آقا کو ہدایت نصیب فرما دے۔ چوتھی دعا اللہ والے یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے، آپ کی بھی بخشش فرما دے، اس سارے مجمع والے کو بھی بخشش فرما دے، میرے آقا کی بھی بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اس اللہ والے نے یہ دعا فرمائی اور یہ دعا کرا کے غلام اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ جب مالک نے کہا کہ میں نے تو تجھے 4 درہم اس لیے دیے تھے کہ تو چیز خرید لائے، فروٹ خرید کے لائے، پیسے کہاں کر دیے؟ تو صاف صاف کہہ دیا میرے آقا میں بجائے فروٹ خرید کے لانے کے میں نے تو اللہ والے کو دے کر 4 دعائیں کرا لایا ہوں، 4 دعا کرا کے لایا ہوں۔ عجیب اس نے بات جب سنی تو بجائے مارنے کی اور ڈانٹنے کے اس کو یہ کہا کہ کیا کیا دعا کروائی؟ اس دعا اللہ والا تھا وہ، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تو اپنے ایک بندوں کی دعا قبول کر لیتے ہیں بشرطے کہ ہو اللہ والا، اور میں نے یہ بھی بتا دیا اللہ والا کہتا کس کو ہیں؟ جس کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے۔ یہ نہیں کہ نہ نہانے کا پتہ، نہ دھونے کا پتہ، نماز نہ نیتی تھے نہ قضا کی تھی، دل دی نماز ہے، نہیں، ان کو نہیں کہتے اللہ والے۔ اللہ والے اس کو کہتے ہیں جس کا ہر عمل، تو وہ اللہ والا تھا۔ ادھر غلام پہنچا تو دعا کا سر نقد پہنچ گیا تھا۔
دعا کا اثر نقد پہنچ چکا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ اشار کہتا ہے اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ والوں کی صحبت میں جو انسان آ جاتے ہیں رتبے اعلیٰ بالا برتر اللہ سے پا جاتے ہیں۔ بگڑے حال بنا جاتی ہے، بگڑے حال بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اثر ہو چکا تھا۔ اس آقا نے آقا سے کہا کہ میں نے 4 دعا کروائی۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ نصیب فرمائے۔ آقا نے کہا اے مجمع والو اور اے میرے غلام، میں تم کو گواہ بناتا ہوں آج کے بعد میں نے اپنی ساری زندگی سے توبہ کر لی۔ کیسا اثر ہوا؟ دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ مجھے آزادی مل جائے۔ آقا نے کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تیسری دعا مجھے 4 درہموں کا بدلہ مل جائے۔ آقا نے کہا 4 کیا 4000 درہم میں تجھے ہبہ کرتا ہوں۔ اور چوتھی دعا میں نے یہ کروائی اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے، آپ کی بھی بخشش فرمائے اور اس مجمع والی کی بھی بخشش فرمائے۔ آقا نے کہا میرے غلام یہ میرے بس کی بات نہیں، جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ آقا خواب میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی او میرے بندے جب تو نے 3 وہ کام کر دیے جو تو کر سکتا تھا تو کیا تیرا خیال کیا ہے میں وہ نہیں کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ جاؤ میں نے تیری بھی بخشش فرما دی اور میں نے تیرے غلام کی بھی بخشش فرما دی اور میں نے منصور کی بھی بخشش فرما دی اور سارے مجمع کو بخش دیا ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا تیسرا درجے کا وہ بندہ ہے جو بہت ہی گنہگار ہوتا ہے، وہ بھی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ پاک سے توبہ استغفار کرتا ہے یا اللہ میں نے سارا سال تیری نافرمانی میں گزارے، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وآخرہ عتق من النار۔ ارے دنیا والو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مہینہ بنایا ہے اس کے آخری عشرے میں پرلے درجے کا گناہگار بھی بخش دیا جاتا ہے۔ ایسا عشرہ ہے یہ، اتنا مبارک مہینہ ہے یہ، برکتوں والا مہینہ ہے یہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے روزہ دار اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوتا ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ روزہ 2 عمل انسان کے ایسے ہیں جن کو ہر وقت ثواب ملتا رہتا ہے، چاہے جاگ رہا ہو تو چاہے سو رہا ہو، ہر وقت ثواب ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار اگر سوتا رہے تو عبادت کا ثواب ملتا ہے اور روزہ دار اگر جاگ کے خاموش بیٹھا ہے تب بھی اس کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ کوئی ہے اندازہ اللہ پاک کی دین کا؟ اور اگر ہم پھر بھی ہم نہ لے سکیں تو یہ ہماری محرومی ہے،
یہ ہماری بدقسمتی ہے، اللہ پاک تو کتنے دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ ایک ایسا عمل ہے، چاہے جاگ رہا ہو تو چاہے سو رہا ہو، ہر وقت اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرا عمل انسان کا حضور کی سنت داڑھی ہے، داڑھی جس نے اس سنت کو رکھا، چاہے وہ بندہ سو رہا ہے چاہے جاگ رہا ہے، ہر وقت اس کے کھاتہ میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ دار اللہ پاک کو اتنا محبوب ہوتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی بو اللہ پاک کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا 5 چیزیں اللہ پاک نے روزہ دار کو ایسی عطا فرمائی میری امت کے روزہ داروں کو جو پہلے کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ اس کے منہ کی بو فرمایا مشک سے بھی زیادہ محبوب لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس کا 2-3 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کو اس کی بو بھی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ایک تو مطلب اس کا یہی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے دنیا والوں، جب کل قیامت کا دن یہ روزہ دار اٹھے گا اپنی قبر سے تو اس کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہوگی۔ تیسرا مطلب یہ ہے روزہ دار جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ کے ہاں جب پہنچے گا تو اللہ پاک جنت کی مشک دیں گے اس کو ہدیہ میں، اور کہیں گے یہ لو، یہ بدلہ ہے اس بو کا جو روزہ رکھنے کی وجہ سے آئی، ہدیہ بھی تحفہ بھی لیجئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائیے۔ کتنا بڑا اجر ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے اگر ہم اس مہینے میں ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا مہینہ نہیں تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے، آپ نے فرمایا بلال آ جاؤ کھانا کھا لو۔ آپ نے عرض کیا حضور میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال ہم نے اپنا حصہ کھا لیا، تو نے اپنا حصہ جنت میں جمع کرا دیا ہے، تو نے اپنا حصہ جنت میں جمع کرا دیا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب میدان حشر لگے گا، ساری دنیا پریشان ہوگی، پسینے میں غرق ہو رہی ہوگی، گرمی کی گرمی ہوگی، نور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ پاک کا عرش نیچے آ جائے گا، اللہ پاک کا عرش نیچے آ جائے گا، اسی زمین پہ کھڑے ہو کے ہم نے حساب دینا ہے، اس زمین کو برابر کر دیا جائے گا، سورج کو نیچے کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا زمین کو، اسی پہ کھڑے ہو کہ ہم نے پسینہ پسینہ ہونا ہے، اللہ پاک کا عرش نیچے آ جائے گا، اللہ پاک کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت تو ہونا نہیں، کسی پہاڑ نے تو ہونا نہیں، بس اللہ پاک کا عرش ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ساری دنیا پریشان ہوگی تو کچھ لوگ اللہ پاک کے عرش کے سایہ کے نیچے دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانا فرما رہے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا کون ہے یہ، آج تو پریشانی سے نجات مل جائے تو بڑی بات ہے، ان کو کھانے پہ کھانا، دسترخوان پہ کھانا مل رہا ہے، مزے کے ساتھ جنت کا کھانا تناول فرما رہے ہیں، بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے۔ اب بتاؤ ہمیں روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے؟ ہم یہ کہیں کہ کیسے رکھے گا، کیسے ہوگا روزہ، کیسے ہوگا؟ میرے عزیز دوستو ہمیں رکھنا چاہیے۔ جب بندہ ویسے ڈرتا رہتا ہے، جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ پاک صبر دے دیتا ہے۔ یہ بندہ ویسے ہی ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیسے رکھوں گا، بہانے لگاتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، میں کیسے کر لوں، میں کیسے کر لوں، بہانے لگاتا ہے۔ اگر بندہ دل کو سمجھا لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بندے کا، دل کو سمجھانے کی بات ہے تو، اور پھر اللہ پاک سے اتنی بڑی جو جنت ہم نے لینی ہے وہ ایسے ہی مل جائے گی، کچھ کرنا پڑے گا تو ملے گی۔
تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حضور پاک نے اس کا بدلہ جنت ہے، اس صبر کا بدلہ جنت ہے۔ میں ہر رمضان میں ایک بندے کا واقعہ سناتا ہوں۔ اس بندے کو ہم نے دیکھا ہے، مالدار آدمی تھا، اولاد نہیں تھی اس کی، زمین کافی تھی اس کی، ٹھیک ٹھاک آدمی تھا اور موٹا تگڑا، لمبا تگڑا تھا۔ میں اس کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ نام لینے سے غیبت بن جائے گی، اور ویسے کہ نصیحت کے لیے بات کی جائے بغیر نام کے آپ کو کیا پتہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ نصیحت کے لیے ایک بات ہے۔ وہ روزہ نہیں رکھتا تھا ایک بھی، پورے رمضان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس کو جب کہتے چودھری صاحب آپ روزہ نہیں رکھتے، وہ کہتا مولوی صاحب میں کوئی روزے رکھ سکنا، میں جدوں تک دیہڑی میں کم سے کم 4-5 دفعہ چائے نہ پیواں تو مینوں صبر نہیں آندا، میں کیویں روزہ رکھ سکنا؟ بتاؤ، اگر ہم اللہ کے حکم کے لیے ایک چائے کی پیالی نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ تعالی ہمیں مفت میں جنت اتنی بڑی کیسے دے گا؟ اللہ، اب وہ بیچارہ بندہ جا چکا ہے دنیا سے، کئی سال ہو گئے ہیں اس کو فوت ہوئے، اب کیسے صبر آ رہا ہوگا چائے کے بغیر؟ تو میرے دوستوں اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلال ہم نے تو اپنا کھانا کھا لیا اور تو نے اپنا کھانا جنت میں جمع کرا دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری بات تو بڑی لمبی ہے رمضان کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے، ایک موقع آیا تو آپ نے فرمایا ذرا یہاں آرام کر لیتے ہیں، ذرا یہاں سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اور وہاں آرام کیا۔ وہاں آرام کر کے جو ساتھ کھانا تھا وہ نکالا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ اب وہ کھانا کھانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والا بھی آ رہا ہے۔ بکریاں چرانے والا قریب آ گیا، انہوں نے دعوت کی کہ اے غلام آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس غلام نے کہا کہ بھئی میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے اتنی سخت گرمی میں بکریاں چرا رہا ہے، اتنی کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہے اور گرمی لگ رہی ہے، اللہ آج ہم سردی کے موسم میں روزہ نہیں رکھتے، یہ دل کی خرابی ہے، دل کی، آج ہم سردی کے موسم میں روزہ نہیں رکھتے، وہ گرمی کے موسم میں بکریاں چرانے والا غلام روزے سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اے اللہ والے تو نے تو مجھے حیران کر دیا، اتنی گرمی میں روزہ رکھ رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں اپنے ایام خالیہ کو وصول فرما رہا ہوں، ایام خالیہ کو وصول فرما رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ کیا، کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے اے میرے نیک بندو میری جنت میں سے کھاؤ اور پیو، مزے اڑاؤ، یہ صلہ ہے تمہیں اس اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے رہے، جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے، یہ اس کا صلہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جناب میں اپنے رب سے ایام خالیہ وصول کرنا چاہتا ہوں، میں آخرت کو بنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، اس کا امتحان لیا، اس غلام کا امتحان۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کر کہ میں تجھے پیسے دیتا ہوں، تو ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دے، میں تجھے پیسے دیتا ہوں اور ایک بکری تو اس میں سے ہمیں دے دے، یہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لینا اور اپنے مالک کو نہ بتانا، اس کو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا، تیرا کام چل جائے گا۔ وہ غلام کہنے لگا مجھے کیا کہہ رہے ہو، میں بکری بیچوں، پیسے جیب میں رکھ لوں، توبہ استغفر اللہ، این اللہ، اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ پھر اس غلام نے کہا این اللہ، اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ اگر یہ پیسے جیب میں رکھوں گا اپنے مالک سے تو بات کو چھپا سکتا ہوں، اپنے اللہ سے بات کو کیسے چھپاؤں گا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے مجھے،
بے ایمانی کرتے ہوئے، گڑبڑ کرتے ہوئے، ادھر ہیرا پھیری کرتے ہوئے، وہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کہاں چلا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، چیخیں، اور فرمانے لگے، بار بار کہنے لگے، اللہ یہ غلام کہہ رہا ہے، غلام کتنا ڈرتا ہے یہ غلام میرے اللہ تجھ سے، اور کہہ رہا ہے این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ یہ غلام کو تو نے کتنا ایمان دیا ہے، گرمی کے موسم میں روزے بھی رکھا ہوا ہے اور ایمان بھی کتنا مضبوط۔ ان کے مالک کے پاس گئے، ان کے مالک کے پاس گئے، مالک سے جا کر کہا، اللہ والے اپنا یہ غلام بھی بیچ دو، یہ بکریاں بھی میرے ہاتھ بیچ دو۔ غلام سے عبداللہ ابن عمر نے غلام کو بھی خریدا، بکریوں کو بھی خریدا، اور اس غلام کو کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ اے اللہ والا، تیرا تقوی اور تیرا ایمان کہتا ہے تجھے غلام نہیں، تجھے تو سردار ہونا چاہیے، تجھے غلام نہیں، تجھے سردار ہونا چاہیے۔ اتنا ایمان، اتنا مضبوط ایمان۔ روزے کی بات تو بہت باقی ہے پیچھے، ٹائم پورا ہو گیا، پھر صحیح اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا سنا گیا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب